ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ نماز کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ تو نماز پڑھنا بھی فرض ہے، اور جو اللہ نے مقررہ اوقات نماز کے طے فرمائے ہیں ان مقررہ اوقات میں نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے کہ مقررہ اوقات میں نماز پڑھے۔ اوقات کو جاننا بھی فرض ہے کہ آج کل فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب، عشاء، فجر کا نماز کس وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، تاکہ وقت کے اندر مسلمان نماز ادا کر سکے۔ لیکن پھر بھی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے ہر مسلمان کبھی نہ کبھی نماز قضا ہو ہی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نمازیں قضا ہوئی، سفر کی وجہ سے بھی، جنگ کی وجہ سے بھی۔ کچھ مجبوریاں ایسی ہیں جن مجبوریوں کی حالت میں شریعت نے نماز قضا کرنے کی اجازت دی ہے۔ مثلا ایک تو یہ کہ آدمی کسی بیمار یا یتیم بیمار کی خدمت میں مصروف ہو، یا اس کے علاج میں مصروف ہو، اور یہ خطرہ ہو اگر میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، کہیں یہ مر نہ جائے، وفات نہ پا جائے، کسی پر اور اس سے بڑی بیماری کا شکار نہ ہو جائے، تو اس وقت بھی نماز چھوڑنا جائز ہے۔ اسی طرح جان کو خطرہ ہو، اگر میں نماز پڑھوں گا دشمن سامنے ہے، بالکل مجھ پر حملہ کر دے گا، تب بھی شریعت نے نماز قضا کرنے کی اجازت دی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی غالباً 6 نمازیں قضا ہوئی تھی۔ اور بھی کئی عذر ہیں۔ بہرحال اگر نماز قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، تو پھر اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، وقت پر چھوٹنے سے معاف نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فان ذلک وقتها، کہ جو شخص نماز پر سوتا رہ جائے یا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے تو وہ نماز چھوٹی ہوئی ادا کر لے، وہی اس کا وقت ہے۔ جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں ان کا پہلے تو حساب کرنا ضروری ہے۔ مثلا انسان یوں حساب کرے کہ بالغ ہونے کے بعد سے نماز فرض ہو جاتی ہے، تو عموماً یہ دیکھے آدمی کہ میں کس عمر میں بالغ ہوا تھا، اپنا سن یاد کر لے، کس سن میں بالغ ہوا تھا، پھر اس کے بعد میں نے فوراً نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی یا نہیں۔ اگر نماز ادا کرنا شروع نہیں کی تھی تو کب شروع کی تھی؟ جب مدرسہ میں پڑھنے کے لیے گیا، تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہوا، یا کسی اللہ والے سے، نیک آدمی سے میرا تعلق ہوا، اور تب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی، تو کس سن میں پڑھنا شروع کی تھی؟ اس سے پہلے کتنا عرصہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی؟ تو انسان اس طرح اپنا حساب کرے، اور جتنے سالوں مہینوں کا حساب سامنے آئے اس کو لکھ لے، پھر اس کے مطابق نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دے۔ قضا نمازوں کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے ذرا وقت دیا ہے، وہ وقت فارغ ہے، مصروفیت نہیں ہے، وہ نماز جلدی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک ہی وقت میں کئی دنوں کی نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ظہر کے بعد فارغ ہے، ظہر سے عصر تک، تو وہ ظہر سے عصر تک 10 دنوں کی، 15 دنوں کی، 20 دنوں کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگوں میں غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت کی نماز قضا ہوئی ہو اسے اسی وقت ادا کرنا ضروری ہے۔ مثلا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی فجر کی نماز رہ گئی تو وہ فجر کی نماز چھوٹی ہے، وہ اگلے دن فجر کے وقت ہی پڑھے۔ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو اگلے دن عصر کے وقت ہی پڑھے۔ تو یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کرنا ضروری نہیں ہے اور بہتر بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جلدی جلدی چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کرنے کی کوشش کرے۔ تو جس کے پاس وقت زیادہ ہے وہ ایک ہی وقت میں کئی دنوں کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور اسے پڑھنی چاہیے۔ جتنی ادا کرتا رہے انسان، اسے کاٹتا رہے کہ میں نے اتنی نمازیں ادا کر لی۔ دوسرا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو مصروف ہیں، جن کے پاس اتنا وقت گھنٹوں نہیں ہوتے فارغ، تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ حساب کریں کتنے دنوں کی نمازیں ہمارے ذمہ قضا ہیں۔ مثلا ایک آدمی کے حساب میں یہ بات آئی کہ میرے ذمہ 1 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو وہ اور میرے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، تو وہ 1 سال تک ہر وقتی نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھ لے۔ مثلا 1 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو وہ 1 سال تک ہر روزانہ فجر کی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لے، ظہر کی نماز کے ساتھ ایک ظہر کی نماز قضا پڑھ لے، عصر کے ساتھ عصر کی، ظہر کے ساتھ ظہر کی، مغرب کے ساتھ مغرب کی، عشاء کے ساتھ عشاء کی نماز قضا پڑھ لے۔ اور جب بھی نماز ادا کرے تو یہ نیت کرے کہ اللہ میرے ذمے جو نمازیں قضا ہیں ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں، پہلی فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، پہلی عصر کی نماز ادا کرتا ہوں،
تو اس طرح 1 سال تک یہ نمازیں پڑھنے سے اگر اس کی 1 سال کی نمازیں قضا ہیں تو پوری ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ 2 آسان طریقے ہیں نمازوں کو ادا کرنے کے، اور یہی طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ آدمی اگر رمضان المبارک کے آخری جمعے کو اور نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھ لے، اسے قضاء عمری وہ لوگ کہتے ہیں، تو اس طرح کرنے سے زندگی بھر کی سالوں کی نمازیں قضا ادا ہو جاتی ہیں، تو یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنی نمازیں چھٹی ہوئی ہوں ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے، البتہ ادا کرنے کے یہ 2 طریقے علماء کرام نے آسانی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس طرح زندگی میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ بیماری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے میری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ اگر ادا کرنا انسان شروع کر دے، خواہ اس کے ذمے 20 سال کی نمازیں قضا ہوں اور درمیان میں وفات ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے کہ جو اس کے بس میں تھا اس نے شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد زندگی نے وفا نہ کی، اس نے نمازیں پوری نہ کر سکا۔ کسی مسلمان نے نمازیں پڑھنے شروع نہیں کی، قضا نمازیں، تو پھر اس کی معافی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام دینی اور دنیاوی فرائض اور واجبات کو پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.